آئیے براہ راست آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم اس تاریخی تجزیے میں ایک ایسی عظیم ہستی کا جائزہ لیں گے جن کی زندگی میں بے پناہ دولت اور لاجواب حیا اس قدر خوبصورتی سے ایک ساتھ جمع تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان کی انوکھی قائدانہ صلاحیتوں اور سخاوت نے دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس پورے سفر کو ہم ایک ترتیب سے دیکھیں گے۔ پہلے مکہ کے دور پر نظر ڈالیں گے، پھر مدینہ میں ان کی سخاوت کے مشہور واقعات، اہم مارکوں میں ان کی زبردست فنڈنگ، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی قیادت کے چیلنجز، اور آخر میں اس ابدی میراث کی بات کریں گے جو صدیوں بعد آج بھی جاری ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں مکہ کے دور سے، ایک ایسا دور جہاں وہ ایک انتہائی کامیاب اور امیر تاجر تھے، مگر پھر ایک وقت آیا جب انہیں اپنے ایمان کی خاطر سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مکہ کے سب سے طاقتور اور امیر ترین خاندان بنو امیہ سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کی بین الاقوامی تجارتی سلطنت کے وارث تھے، لیکن جب ان کے قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ ذرا سوچئے، بنو امیہ جیسے اثر و رسوخ والے خاندان کا کوئی فرد جب سب سے پہلے اسلام لائے گا تو پورے معاشرے میں کیسا تہلکہ مچے گا؟ ظاہر ہے یہ نیا راستہ پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ ان کا اپنا خاندان جو مکہ میں اتنا طاقتور تھا ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے سگے چچا حکم نے انہیں رسیوں سے باندھ کر سخت جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ وہ کسی طرح اپنا عقیدہ چھوڑ دیں۔ مگر اتنے شدید دباؤ اور تکلیف کے باوجود ان کا ایمان ایک چٹان کی طرح مضبوط رہا، وہ بالکل نہیں ڈگمگائے۔ اور ان کی اسی ثابت قدمی اور خاموش مزاحمت نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد قریب کر دیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ واحد ہستی ہیں جنہیں ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ یکے بعد دیگریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے ہوا۔ حبشہ کی کٹھن ہجرت ہو یا مدینہ کی زندگی، یہ مقدس رشتے ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ رہے۔ مکہ سے نکل کر جب ہم مدینہ کے دور میں آتے ہیں تو یہاں سے ان کی اس بے مثال سخاوت کا ظہور ہوتا ہے جس نے اپنی ساری دولت ایک نئی ابھرتی ہوئی کمیونٹی کی بقا کے لیے داؤ پر لگا دی۔ مدینہ ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں کو پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ وہاں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بحر روما تھا۔ اس کا یہودی مالک اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پانی پر بھاری ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ تو یہاں حضرت عثمان نے اپنا کمال کا کاروباری ذہن استعمال کیا۔ انہوں نے پہلے اس سے صرف آدھا کنواں خریدا اور اپنے دن کی باری پر پانی لوگوں کے لیے بالکل مفت کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک دن پانی مفت ملے گا تو اگلے دن کوئی پیسے کیوں دے گا؟ منافع خور کا کاروبار تو ٹھپ ہونا ہی تھا۔ اور آخرکار مجبور ہو کر اس مالک نے باقی آدھا کنواں بھی بیچ دیا، اور یہ وہ خطیر رقم ہے، 20,000 درہم۔ اتنی بڑی رقم ادا کر کے انہوں نے پورا کنواں خریدا اور اسے ہمیشہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے ایک مفت صدقہ جاریہ بنا دیا۔ ہے نا کمال کی بات؟ اسی مدنی دور میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر کا وقت آیا، مگر حیران انگیز طور پہ وہ اس تاریخی مارکے میں شریک نہیں تھے۔ دراصل یہ کوئی کمزوری یا پیچھے ہٹنا نہیں تھا، بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ مدینہ رک کر اپنی شدید بیمار اہلیہ کی تیمارداری کریں۔ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری تندہی سے نبھایا، گو کہ افسوسناک طور پر اسی دوران ان کی اہلیہ وفات پا گئی۔ زندگی کے اگلے مراحل میں انہوں نے اپنے نرم بہائیا مزاج اور اپنی زبردست مالی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو کئی خطرناک سیاسی اور عسکری بحرانوں سے نکالا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں بطور سفیر مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قریش نے انہیں ایک پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو اکیلے کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، مگر ذرا ان کی حیا اور اپنے قائد سے وفاداری کا عالم دیکھیے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب مکہ سے ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو مسلم کیمپ میں یہ جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس ایک خبر نے گویا پوری فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔
ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کا بدلہ لینے کے لیے جو تاریخی حلف لیا اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پوری فوج محض ان کی ذات سے محبت کی خاطر کٹ مرنے کو تیار تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب غزوہ تبوک میں رومی سلطنت جیسی عالمی طاقت کا سامنا تھا۔ اس وقت مسلم فوج کو بے پناہ فنڈنگ درکار تھی۔ اگر ہم ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں، 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور ہزاروں سونے چاندی کے سکے، آج کے حساب سے یہ اربوں روپے بنتے ہیں۔ انہوں نے اکیلے اپنی جیب سے اتنی خطیر رقم عطیہ کی جس نے اس پوری فوجی مہم کو کامیابی کے ٹریک پر ڈال دیا۔ اور اسی بے پناہ سخاوت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ گہرے اور تاریخی الفاظ کہے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس ایک مبارک جملے نے ان کی ابدی روحانی میراث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہاں سے حالات تیزی سے بدلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی افسوسناک شہادت کے بعد اسلامی تاریخ ایک انتہائی حساس دور میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلامی سلطنت ایک چھوٹی سی ریاست نہیں رہی تھی بلکہ رومی اور فارسی سلطنتوں کو سمیٹتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ اتنی بڑی، اتنی طاقتور ریاست کی قیادت کون کرے گا، اور یہ فیصلہ آخر ہوگا کیسے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار جمہوری عمل آگے کیسے بڑھا۔ اسے شورا کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غیر جانبدار ہو کر مدینہ کی گلیوں میں باقاعدہ پولنگ کی۔ انہوں نے عام مردوں، فوجیوں، خواتین اور یہاں تک کہ غلاموں سے بھی ان کی رائے پوچھی، اور اس حیرت انگیز عوامی حمایت کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ خلیفہ بنتے ہی ان کا پہلا قدم ان کی زبردست معاشی سوجھ بوجھ کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پوری فوج اور تمام سرکاری آفیسران کی تنخواہوں میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے نہ صرف سرحدوں پر موجود فوجیوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ پوری معیشت میں ایک نئی جان ڈال دی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اتنی بڑی سلطنت چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خلافت کے بالکل آغاز میں ہی رومی سلطنت نے مصر کے اہم شہر اسکندریہ کو واپس چھیننے کے لیے 300 جنگی جہازوں کا لشکر بھیج دیا۔ ادھر نئے مسلمان گورنر کے بھاری ٹیکسوں سے تنگ آ کر مقامی مصری عوام نے بھی بغاوت کر دی اور رومیوں کا ساتھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی اور جغرافیائی بحران تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کمال دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوراً عظیم جنرل عمرو بن العاص کو واپس کمانڈر بنا کر مصر بھیجا۔ جہاں پچھلے گورنر کے سخت ٹیکسوں نے بغاوت کو جنم دیا تھا، وہیں عمرو بن عاص نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ رومی فوج نے مقامی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ اس سے عوام کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ واپس مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ دوبارہ فتح ہوا اور یوں مصر اگلی کئی صدیوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور اب اس شاندار سفر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ان کے ان دو عظیم کارناموں کی بات کریں گے جن کا اثر آج 1400 سال بعد بھی براہ راست ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی، مختلف علاقوں میں قرآن پاک کی تلاوت کے لہجوں پر اختلافات سامنے آنے لگے۔ اس انتہائی حساس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے انہوں نے پوری مسلم دنیا کے لیے ایک ہی معیاری نسخہ یعنی مصحف عثمانی مرتب کروا کر تقسیم کروا دیا۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ براہ راست انہی کے اس عظیم اور دور اندیش انتظامی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اور ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 4 ارب روپے یعنی 400 کروڑ روپے سالانہ۔ یہ وہ تخمینی رقم ہے جو آج بھی سعودی عرب میں بیر روما اور اس سے ملحقہ زمینوں اور ہوٹل کے وقت سے ہر سال پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ جائیداد آج بھی سرکاری طور پر انہی کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور اس کی خطیر آمدنی باقاعدگی سے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے ذرا سوچئے گا، انسانی تاریخ میں ایسے کتنے رہنما گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے ایسی میراث چھوڑی ہو جو وقت کی تمام حدود کو پار کر کے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو۔ یقین مانیے، تاریخ کے اوراق میں حیا اور سخاوت کی ایسی کوئی دوسری مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔
امید ہے کہ حقائق سے بھرپور اس نشست نے آپ کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔